قاری عرفان الحجازی اسلامک اسکالر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس اللہ کریم کا بے حد و حساب شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمائی۔ یہ دن، یہ مہینے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ ان میں سے کچھ دن اور کچھ مہینے اللہ رب العالمین نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ حرمت والے مہینے ان کے متعلق بارہا بتایا گیا کہ ان مہینوں کی حرمت، عزت، قدر و منزلت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تو ہیں، لیکن اسلام سے ہم کوسوں دور چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ان شمسی مہینوں کے نام تو آتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ تو یاد ہیں، لیکن اسلامی مہینے کے نام یاد نہیں۔ ہمیں دنیا کے بڑے بڑے مشہور ایکٹرز کے نام تو آتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، انبیاء کے نام اور صحابہ کے نام اور ان کے تاریخی کارنامے ہمارے بچوں کو نہیں آتے۔ وہ دور اسلاف کا کتنا ہی اعلیٰ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو گھروں کے اندر یہی تربیت دیا کرتی تھیں، اپنے اسلاف کے کارنامے کہانیوں کی صورت میں سنایا کرتی تھی، لوریوں کی صورت میں سنایا کرتی تھیں۔ تو انہی میں سے پھر محمد بن قاسم جیسے شاہ سوار آیا کرتے تھے، انہی میں سے امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدث پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی کر لیں، ہماری کامیابی و کامرانی اسی میں۔ کامیابی و کامرانی یہ دنیا پرستی میں نہیں ہے، مغرب پرستی میں نہیں ہے، یہ روشن خیالی لبرلزم میں نہیں ہے۔ کامیابی و کامرانی ابراہیمی بننے میں ہے، کامیابی و کامرانی محمدی بننے میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسن اپنانے میں ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ جو مہینے جن کے نام قرآن میں بھی ذکر آتے ہیں، احادیث رسول میں بھی آتے ہیں، کتنی شان ہے اللہ کی اور اللہ کی نشانیوں کی کہ اسلامی سال ختم ہوتا ہے حرمت والے مہینے پہ ختم ہوتا ہے، عزت و احترام والے مہینے پہ ختم ہوتا ہے۔ کون سا آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا؟ ہمیں دسمبر تو یاد رہتا ہے، جنوری میں نیو ایئر منانا تو یاد رہتا ہے، مبارکباد دینی تو یاد رہتی ہے۔ مسلمانوں کا اسلامی سال، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ سال کا وہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ ہے۔ اور یہ مہینہ مسلمان اس شان سے مناتے ہیں، اس احترام سے مناتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک نئی روح بیدار ہو جاتی ہے، ایک نئی تڑپ اٹھ پڑتی ہے، ان کے دلوں میں یہ تڑپ اٹھتی ہے کہ وہ اس مہینے خوب تیاری کرتے ہیں، اس مہینے کے استقبال کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں، اس مہینے کو منانے کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں۔
اور اس مہینے کے اندر جو عظیم کام اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہیں، ان کے اوپر بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ابھی جو جا رہا ہے ذی قعدہ کا مہینہ ہے، 11واں مہینہ، اس کے بعد 12واں مہینہ شروع ہونے ہی والا ہے۔ اس 12ویں مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایک عظیم عبادت فرض کی ہے، حج کی عظیم عبادت، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ یہ بھی بچوں کو، جوانوں کو، بڑوں کو، سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ تو یہ جو حج ہے یہ ایسی عظیم عبادت ہے، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، من حج، جس نے حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس کے بعد فسق و فجور سے محفوظ رہا، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی دنیا میں جنم دیا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، اس لیے بہت سی عبادات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کے ذریعے بندے کے گناہ انہیں عبادات کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے پیچھے ہی ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات آپ لوگوں نے سنے مساجد سے، منبر و محراب سے، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کا کتنا پیار ہے کہ جو رمضان پالے، رمضان کو اچھے انداز میں گزارے، ایمان سے اور ثواب کی نیت سے اس کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ، اللہ کی مغفرت بے حد وسیع ہے، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کسی نے بڑی خوب مثال دی کہ بندہ اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ رب کی رحمت ایسے ہے جیسے سمندر بحر بے کراں، اور بندے کے گناہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے کنارے کوئی درخت ہے، شاخ ہے، شاخ کے اوپر کوئی چڑیا بیٹھی ہے، اور چڑیا کے منہ میں تھوڑی سی کوئی مٹی ہے، وہ جو مٹی ہے وہ سمندر میں گرے گی تو کیا سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا؟ چڑیا کے منہ کے اندر موجود جو مٹی ہے ہرگز نہیں، وہ تو ایک گلاس، ایک کپ پانی کو بھی گدلا نہیں کر سکتی۔ تو جہاں رحمت کا بحر بے کراں ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندو میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت سے انتہائی پر امید رہنا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں رہنا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ تو بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ مواقع اللہ رب العالمین فراہم فرماتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لو، تمام گناہ معاف۔ اور اب کیا ہے، آگے بھی ایسا ہی موقع آ رہا ہے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور ان دنوں کے اندر کیے گئے اعمال، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام۔ اس کی اتنی تاکید آتی ہے، صحابہ کرام اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں موجود دنوں میں سے کوئی دن اتنے زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں جتنے فضیلت والے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس کی قسم رب ذوالجلال والاکرام قرآن میں اٹھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہی ایام ذی الحجہ، ذی الحجہ کا مہینہ، چاند شروع جب نظر آنا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے
10ویں ذوالحجہ کی شام تک جس دن قربانیاں کرتے ہیں مسلمان، حج کی عظیم عبادت کا فریضہ تقریباً سر انجام دے چکے ہوتے ہیں، یہ دن اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ قدر و منزلت والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں کے اندر روزے رکھنا بھی ثابت ہے، اور خصوصاً 9 ذوالحجہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، 9 ذوالحجہ کا روزہ، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، ایک گزشتہ سال کے گناہ اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کے لیے۔ تو یہ کتنی سی مشقت ہے، ایک دن کی، پہلے پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے، آج ہی سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ہے اور اپنے 2 سال کے گناہ بخشوانے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح یہ جو عظیم عبادت ہے، اس میں حج بھی آ جاتا ہے، قربانی بھی آ جاتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں کس کی یاد دلاتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کس کی یاد دلاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جد الانبیاء، پچھلے خطبے میں بھی بتایا گیا کہ سب سے عظیم اگر کوئی پیغمبر جن کو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نمونہ قرار دیا کہ پیغمبر آپ بھی ان کی پیروی کیجئے، انہی کو آپ اپنا متبع مانیے، جن کی آپ نے اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، وہ ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جس ہستی کو اللہ نے نمونہ بنایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی۔ یہ بتایا گیا کہ جو بندہ نیک بن جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اگر وہ اس کے لیے دنیا میں فائدہ مند ہوتی ہیں اللہ اس کو دنیا میں ضرور عطا فرماتے ہیں، اگر دنیا میں اس بندے کے لیے اس دعا کا فائدہ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین اس کی یہ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور آخرت میں پہاڑوں کی مانند بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور خصوصاً اس وقت جب بندہ شکر گزار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرے ابراہیم بہت ہی زیادہ شکر گزار تھے۔ اب دیکھیں 86 سال کی عمر ہو چکی ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ 86 برس کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، اور پھر انہی دو سے آگے انبیاء کی لڑی آتی ہے۔ اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء، اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان میں سے نابت اور کیدار 2 یہ بیٹے، ان 2 سے حجاز کے اندر پوری نسل آتی ہے قریش کی، اور انہی میں سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر شکر گزار تھے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اس اللہ کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ شکر ادا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور یہ شکر ادا کرنا رب کو اتنا پسند آتا ہے۔ اسی دعا کے موقع پہ، اسی شکر گزاری کے موقع پہ اللہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کی اگلی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ وہ دعا کون سی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ میری اولاد میں ایک عظیم الشان پیغمبر عطا فرمانا، پیغمبر آخر الزمان کو بھیجنا کہ جو ان کی تربیت بھی کرے، ان کو تعلیم بھی دے۔ اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا۔ اور آج یہ موقع ہے
ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اور یہ شکر گزاری کا عظیم موقع، یہ قربانی کا موقع بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، آج اس کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بڑی پسند آئیں، ان میں سے ایک قربانی اسماعیل علیہ السلام کی۔ اسماعیل علیہ السلام جب قربان ہونے پہ تیار ہو جاتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کیوں چھری پھیرنے لگے ہیں، میں نے کیا بگاڑا ہے، فوراً ہی لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا اے پیغمبر آپ کیجئے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو فدیے کے طور پہ سب سے عظیم قربانی عطا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے جو مینڈھا اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر تو 40 سال جنت میں چرتا رہا تھا۔ وہ عظیم جنت کا مینڈھا، اللہ کو قربانی اتنی پسند آتی ہے، دنیا میں جنت کا مینڈھا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں۔ جب کسی کے کام اللہ کو پسند آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طریقے سے بدلے عطا فرماتے ہیں، اور پھر بدلے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمیں اس قربانی کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ لوگ دنیا کے اوپر بڑا پیسہ لگا دیتے ہیں، دنیا داری میں اپنے گھر مکان ادھر ادھر کاروبار چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے میرے پاس استطاعت نہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کے لیے کوئی بھی نصاب کی شرط نہیں ہے۔ کچھ علماء قرار دیتے ہیں جو صاحب زکوٰۃ ہو وہی دے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بچے بچے کو یہ صورت آتی ہے، سورۃ الکوثر، اس میں کیا حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ 2 ذبیحے کون سے؟ ایک اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، سمجھو کہ کیا گیا، اللہ نے قربانی قبول کر لی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا عطا فرما دیا۔ اور دوسرے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے نظر مانی ہے اللہ جب تو نے مجھے اولاد دی ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹوں کی لڑی لگا دی، اتنے بیٹے ہوئے ان میں سے قربان کرنے لگے۔ قراندازی کی کس کا نام آتا ہے تو بار بار کن کا نام آ رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام آ رہا۔ تو اب عبداللہ جو تھے وہ عبد المطلب کو بہت پیارے تھے، یعنی عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ پھر قربان کیے گئے۔ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کو بچانے کے لیے آپ کے دادا عبد المطلب نے کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100 اونٹوں کی قربانی۔ اسی لیے بنو ہاشم کے اندر، قریش کے اندر ایک آدمی کی قیمت، ایک آدمی کی دیت وہ کتنی رکھی گئی؟ 100 اونٹ۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بات اتنی پسند فرمائی کہ ملت ابراہیمی کے اندر، ملت محمدی کے اندر اس چیز کو نافذ کر دیا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو غلطی کی وجہ سے قتل کر بیٹھے، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر جو قتل کرے گا اس کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے، غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر 100 اونٹ کی قیمت یا 100 اونٹ ہی دینے پڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک عبداللہ علیہ السلام، دونوں کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی۔ اور ہمیں کون عطا فرمائی؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹ قربان کرتے ہیں؟ 100 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی اتنی پسند تھی، اپنے ساتھ قربانیاں مدینہ سے لے کے جاتے ہیں، مکہ میں جا کے قربان کرتے ہیں۔
ہر عید اضحیٰ پہ اللہ کے نبی قربانی کرتے ہیں، اور ہمیں جب اللہ موقع فراہم کرتے ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، تھوڑی سی محنت ہوگی، مشقت ہوگی، تھوڑا سا زور لگے گا، تھوڑے دن ہمیں تھوڑی سی بچت کرنی پڑے گی، بلکہ اس کے لیے تو سال پہلے پلاننگ شروع کر دینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ اب سن لیجئے جو قربانی نہیں کرتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ عید گاہ کی طرف تو ہر کوئی دوڑ پڑتا ہے، عید نماز پڑھنے تو سارے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس کے پاس استطاعت بھی ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ عیدگاہ میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ وہ ہمارے اجتماع میں، عیدگاہ میں عید نماز پڑھنے کے لیے وہ شامل نہ ہو، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی محسوس کرے کہ اللہ کے نبی نے اس کو مسلمانوں کے اجتماع میں آنا بھی پسند نہیں کیا، اجازت نہیں دی، کہ جو محنت اور مشقت نہیں کرتے، یعنی قربانی کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، سال بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان نہیں کرتے، اور اس کا ثواب کتنا ہے۔ اللہ کے نبی سے جب صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ایک ایک بال کے بدلے نیکی ہے، ایک ایک بال کے بدلے۔ اب کوئی بال شمار کر سکتا ہے کہ اس جانور کے بدن پہ کتنے بال ہیں؟ اللہ رب العالمین ایک ایک بال کے بدلے نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اتنی بڑی سعادت سے محروم رہنا، یہ بہت بڑے محروم کا یہ کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنت ابراہیمی تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے بارے میں تمام تر جو باتیں ہیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ عید کا چاند یعنی ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو نہ کٹتا۔ تو اکثر لوگ اس میں بھی سستی کر جاتے ہیں۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں۔ قربانی کا جانور اچھا لینا ہے، لولہا لنگڑا نہیں لینا۔ ابھی سے جب ہم یہ بات سیکھیں گے تو ہمیں جا کے یہ باتیں پختہ ہوں گی۔ ہم جب جائیں گے جانور خریدنے ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی، پیسہ روپیہ نہیں بچانا، بلکہ اللہ کی راہ میں جو چیز دینی ہے وہ اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن نیت کیا ہو؟ سنت ابراہیمی زندہ کرنے کی نیت ہو۔ نیت کیا ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی نیت ہو۔ نیت دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو کہ میں محلے میں لوگوں کے اوپر اپنی بھاگ بٹھاؤں گا، اتنا بڑا جانور لیا، اتنا مہنگا لیا، لاکھوں کا لیا۔ تو نیت اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جانور نہیں جاتے، اللہ کے ہاں نیت اور دل کے اعمال جاتے ہیں۔ نمبر 1 قربانی کی تیاری کرنی ہے۔ نمبر 2 ہلال ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کے اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہیں کاٹنا۔ نمبر 3 9 ذو الحجہ کے روزے کی نیت کرنی ہے ابھی سے، اور انشاءاللہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور نمبر 4 یہ جو ایام ذی الحجہ ہیں 10 دن، اس کی قسم رب تعالیٰ قرآن حکیم میں اٹھاتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں کی اہمیت سمجھنی ہے، ان کے اندر تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کریں، ان کے اندر مزید نفلی روزے رکھیں، ان کے اندر نیکی کے کام کریں، لوگوں کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو جو نیکی کا کام ہو سکتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو کرنے کی، ان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کے اوپر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے، موت آئے اسلام پر ایمان پر موت آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Hmm.